أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس ضمن میں سوال اٹھایا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا علانیہ ہو، مطلب سب کے سامنے ہو، یا پھر خفیہ چھپ کر دیا جائے؟ ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اللہ کے راستے میں علانیہ سب کے سامنے خرچ کرو اور اس کے اندر تمہاری نیت بہتری کی ہو، کوئی مقصد پیش نظر ہو، تو یہ سب کے سامنے علانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تمہارے لیے اچھا ہے. اچھی نیت سے مراد یہ ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، وہ کسی ایک کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوا دیکھیں تو انہیں بھی ہمت ہو جائے اور وہ بھی دیکھتے دیکھتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اس نیت سے اللہ کے راستے میں علانیہ خرچ کرنا بھی بہتر ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر کسی مقصد سے چھپ کر خرچ کیا جائے، ایسے صدقہ و خیرات کیا جائے کہ جسے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے. مقصد یہ ہے کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی شرمندہ نہ ہو، اس لیے چھپ کر دیا، سب سے نظریں بچا کر دیا، ہٹ کر دیا، علیحدہ کر کے الگ کر کے دیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ سب کے سامنے خرچ کیا جائے، دیا جائے تو اس میں اپنی نیت کے اندر خلل نہ آ جائے، کہیں ریا سامنے نہ آ جائے، دکھلاوا نہ ہو جائے، اس لیے چھپ کر خرچ کیا جائے. ترغیب بھی یہ دی گئی کہ ایک ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیا جائے تو دوسرے ہاتھ تک کو بھی خبر نہ ہو. بہرحال مقصود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. واجبی صدقات ہوں جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، یا نفلی ہوں جیسے عطیات وغیرہ ہیں، کوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ چھپ کر ہو یا علانیہ ہو، اچھی نیت سے ہو، تو یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آج ہم گناہ گار ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، یہ گناہ بوجھ بن کر زندگی بھر کندھوں پر رہتے ہیں. اسی بوجھ کو لے کر مرنے والا قبر میں اترتا ہے، اسی بوجھ کو کندھوں پر اٹھائے اللہ کے حضور پیشی ہے، اور اسی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے آخرت میں اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ ہے. اگر دنیا کے تھوڑے بہت خرچ کرنے سے، مال و دولت اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے یہ گناہوں کا بوجھ اترتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ یقیناً بہت نفع کا سودا ہے.
دنیا کے پیسے دولت کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہے کل ہو نہ ہو کیا خبر، دنیا میں ہے مرنے کے بعد یقیناً یہ ہمارا نہیں، تو اسے خرچ کر کے گناہ مٹوا لیے جائیں، گناہوں کا بوجھ سر سے ہٹا لیا جائے، تو یہ دانش مندی کی بات ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ کے رستے میں خرچ کرنا، چھپ کر ہو یا علانیہ ہو، بہر صورت اس میں تمہارا نفع ہی نفع ہے، اور یہ چھپ کر یا علانیہ خرچ کرنا تمہارے حساب سے ہے، تم چھپ کر خرچ کرو، تم علانیہ خرچ کرو، اللہ کے حساب سے ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا ہر عمل اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اب چھپ کر خرچ کرنا اور علانیہ خرچ کرنا برابر ہوا۔ اصل چیز ہے اللہ دیکھتے ہیں، اللہ نیت دیکھتے ہیں۔ حسن نیت سے خرچ کیا ہوا چھپ کر ہو یا علانیہ ہو، اس کا نفع ہے، گناہوں سے کفارے کا باعث ہے، اللہ کے حضور اجر و ثواب دلانے والا ہے۔ اور ریا کے لیے خرچ کرنا، دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا، غلط نیت سے خرچ کرنا، وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، چاہے چھپ کر ہو یا علانیہ ہو، اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات دیتے ہوئے بہر صورت حسن نیت کا، تصحیح نیت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔